اہم موضوع کی طرف میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ، جس طرح مسلمان نجومی بھی ایسا کرتے ہیں اور ہندو بھی کرتے ہیں، سیاروں کے حساب سے یہ جو ڈفرینٹ پلانٹس چل رہے ہیں، پھر آپ کے نام کا عدد ہوتا ہے، نام کا انسان کی شخصیت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب جب ہندوؤں کے ہاں کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کنڈلی نکلواتے ہیں، یعنی شبھ دن، مبارک گھڑی کیا ہوگی، تو پھر وہ عورت اور مرد کے ذائچے بنا کے دیکھتا ہے کہ فلاں دن میں اس کا سیارہ کہاں جا رہا ہے، اس کا کہاں جا رہا ہے، تو کون سا ایسا دن ہے جس میں دونوں کے سیارے اچھے ہیں، تو جس دن میں دونوں کے سیارے اچھے ہیں وہ دن جو ہے وہ کنڈلی نکال کے اس کو دیتا ہے، اور وہ جو ہے یعنی شبھ کہلاتا ہے وہ لمحہ جس میں آپ کا وواہ ہونا ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو آپ کے نام کا نمبر ہوتا ہے، ہر نام کی ایک نیومرک ویلیو ہوتی ہے، ہر نام کی ویلیو ہے ایک نمبر کی۔ صحیح ہے نا؟ اسی طریقے سے اس دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں خدا کے نام رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں خدا کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی خدا کہتا ہے، کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اب جتنے نام رکھے ہیں آپ نے خدا کے، سب کا عدد مختلف ہے۔ آپ تجربہ کریں، ایک آدمی کو، مسلمانوں کے اندر ہی تجربہ کریں، ایک آدمی کو کہیں کہ آپ روزانہ یا رحمانوں کی تسبیح پڑھیں، دوسرے کو کہیں تم یا رحیموں کی تسبیح پڑھو، یہ یا رحمانوں میں لگا ہوا ہے، یہ یا رحیموں میں لگا ہوا ہے، ایک دو مہینے کرے گا نا، دونوں کے اندر سخت لڑائی ہوگی۔ اس کے اوپر اس میں رحمان کے عدد کا سایہ ہوگا، اس پر اس میں رحیم کے عدد کا سایہ ہوگا، بنے گی نہیں۔ کیا ہوا؟ بنے گی نہیں۔ تو جو لوگ یونیفیکیشن کی بات کرتے ہیں، look, when people gave God many different names in their own languages, it created a lot of trouble. And this trouble has never been identified by any. Every name has a numeric value, and everybody is under the effect of that value. So some people call upon him with the word God, some others use Ram, and others Rahim, and then Om, some use Khuda, some others use Yahweh, some others say Allahu. So every name has a different numeric value. Now 10,000 people use name of God. They remember God every day, every night. The rosary doesn't stop. They will come under the effect of that name and the numeric value of that name. Now another 10,000 people use a different name for God. For example, Khuda. They will come under the effect of the numeric value of that name. This will create a problem, and this has created a problem. This has created a problem. Now His Holiness Sarkar Gohar Shahi said, if the entire humanity just use one name of God,
then they will all be under the same effect of the same numeric value. This is another way, another step towards unification. Now this is very important. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب جیسے کہ را ریاض کا ذکر ہے، اب جو را ریاض کے ذکر کرنے والے ہیں وہ ہندو ہوں عیسائی ہوں، سب بھائی بھائی، ہاں وہ سب بھائی بھائی ایک دوسرے سے محبت. لیکن وہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہ اللہ کے بھی ڈفرینٹ نیومیرک ویلیوز ہیں. ایک اللہ کنڈے والا تھا جس میں میم تھا، اس کا ڈفرینٹ نیومیرک ویلیو ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک جو ہے وہ رے والا ہے، اس کا ڈفرینٹ نیومیرک ویلیو ہے. اب وہ جو کنڈے والے اللہ کرتے ہیں اور یہ جو را والا اللہ کرتے ہیں، ان دونوں کے مزاج نہیں ملیں گے. یہی وجہ ہے کہ امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جدا جدا مذہب ختم کر دیے جائیں گے، ہر کوئی اپنے دین دھرم مذہب کے حساب سے عبادت کر سکے گا، لیکن ذکر قلبی ایک ہوگا. اب چونکہ ذکر قلبی ایک ہوگا تو سب اللہ کے نام کے عدد کے سائے میں ہوں گے اور سب کے اوپر ایک جیسا ہی اثر ہوگا، سب کے اوپر یکساں اثر ہوگا. یہ ایک اہم نقطہ تھا جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سب مختلف ناموں سے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے مسئلے پیدا ہوں گے. اب جیسے ہندوؤں میں ہی دیکھ لیں آپ کہ بھئی یہ جو ہے وہ لکشمی کا بھگت ہے، فلاں کسی اور کا ہے، فلاں کسی اور کا ہے، ایک دوسرے کو اپنے مندروں میں نہیں گھسنے دیتے کیونکہ وہ نام کا عدد مختلف سب کا. یہ تو جی فلاں کا بھگت ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور لوگوں نے اپنے مندر بھی چنے ہوئے ہیں. یہ لکشمی مندر جائے گا اور کسی میں نہیں جائے گا، ہے نا. تو اس کی وجہ سے بھی بڑی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. یہ رام مندر جا رہا ہے، یہ رام مندر تو جاتا رام لکشمی مندر، سبھی رب کے جلوے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اثر ڈفرینٹ ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اسی طرح سارے مسلمان اگر اللہ کریں سب ایک ہو جائیں گے. میں نے سلطان باہو سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن چھوڑ کے ایک الف لے لیا، اس سے اللہ اللہ ہی کرتے رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ ہر لفظ کا عدد مختلف ہے نا، کبھی بھی یکجہتی اور اتحاد قائم نہیں ہوتا. تو اکو الف تیرے درکار، بے تو بس کری ہوں یار. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب کچھ لوگ پورا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تو اعداد مختلف ہو گئے، کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کا نچوڑ عرق نکال. پورے قرآن کا عرق کیا ہے؟ اس میں ذات اللہ. یہ پورے قرآن کا عرق ہے. عرق سمجھتے ہیں نا؟ The essence of the entire book is God's name. اس کے پورے قرآن کا عرق ہے اس میں ذات اللہ. وہ دل کی دھڑکنوں میں جب سب کے دلوں میں اللہ آ جائے گا سب اللہ والے ہو جائیں گے. جب سب کے دلوں میں اس میں ذات اللہ آ جائے گا تو سب کے اوپر ایک ہی طرح کا ایفیکٹ ہوگا. اس میں ذات اللہ کا عدد 66 کا ایفیکٹ ہوگا. اچھا اب کوئی جو ہے ہمارے پاکستان میں اور ہندوستان میں محمد رسول اللہ کا کوئی براہ راست نام نہیں لیتا، حضور پاک بولتے ہیں. اب ناراض نہ ہوئیے گا، بچپن میں ہم نے حضور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ سنا تھا. ذرا بڑا ہوا تو میں نے مہدی حسن کی غزل سنی، کچھ بولیے حضور. اب یہ سنا تو میں بڑا پریشان ہو گیا، کتنا بدتمیز آدمی ہے، حضور پاک سے ایسے کلام کرتے ہیں. ہاں نہیں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا.
ہم تو بس یہی سمجھتے تھے کہ حضور پاک کا نام ہے، یہ بڑے ہوئے ہیں تو پتہ چلا نہیں ان کا نام نہیں ہے، یہ تو ہم ہندوستان پاکستان میں جو اردو بولنے والے لوگ ہیں یہ حضور کہتے ہیں۔ اگر اچھی اردو مرصع اردو بولنے والے سے آپ ہم کلام ہوں تو وہ ہر جملے میں کہیں گے حضور یہاں تشریف رکھیے، وہ ہر آدمی کو انہوں نے حضور بنا دیا ہے۔ اچھا بنایا نہیں، یہ زبان کا حصہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارے اسی نام کا ذکر کریں گے تو ان میں ایکا ہو جائے گا۔ اب کوئی حضور بول رہا ہے، کوئی کالی کملی والا بول رہا ہے نا، کوئی احمد مصطفیٰ مجتبیٰ، اتنے سارے نام لگا دیے ہیں، فیض ایک کا بھی نہیں ہے۔ ان باتوں کو اگر آپ نیگیٹو لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے، کیونکہ میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کو حقیقت بتا دوں، اور حقیقت یہ ہے کہ سارے ایک ہی نام کا استعمال کریں تاکہ ایک ہی نام کے اثر کے تحت آ جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اگر صرف حضور کا ذاتی نام لینا شروع کر دیں، دیکھیں آپ کو کتنا فیض ہوگا۔ اسی طرح درود شریف ہوتا ہے، کتنا لمبا ہے، آپ چھوٹا سا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ سرکار گھور شاہی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار یہ چھوٹا سا درود کیوں رکھا؟ فرمایا اس میں ذات محمد ہے، سارا فیض اسی سے ہے، باقی الفاظ کا کیا کرنا ہے؟ سارا فیض ہی حضور کے اسم ذات کا ہے، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر۔ اب وہ اجالا ایسی تھوڑی ہوگا، وہ اجالا تو تب ہوگا جب یہ اسم محمد سینے کے اوپر ابھر کے آئے گا۔ سارے اگر اسم محمد سے منور ہو جائیں گے ایک جیسا ایفیکٹ ہوگا۔ پھر ہم نے اپنا جو حلقہ ہے ان کو کہا کہ بھئی ایک دوسرے سے ملو تو گوھر شاہی مرحبا بولو، اس کی وجہ سے وہ سب ایک ہی اثر کے نیچے آ گئے۔ گوھر شاہی مرحبا، 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 سب سرکار کے نام کے ایفیکٹ میں آ گئے۔ کیا آ گئے؟ اسی طرح جو الرا ہے اس کا بھی ایک عدد ہے، اس کا عدد ہے 1150۔ کیا ہے؟ 1150۔ تو ہر اسم کا عدد مختلف ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام عامۃ الناس کو اسم ذات اللہ پر جمع کریں گے اور خواص کو الرا پر جمع کیا جائے گا، ساری دنیا کا مزاج ایک جیسا ہو جائے گا۔ Bringing light, love, and peace in your life.